جب معاشرے میں امیر اور غریب کے لیے انصاف الگ الگ ہو جاتا ہے، غریب کو سزا ملتی ہے جبکہ امیر بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی بری ہو جاتا ہے۔ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر ایک زخمی پرندہ جو ہے وہ آ کر گرتا ہے، اس کے گرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کھیل کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ تو کولمبیا کے ایک کھلاڑی نے جذبات میں آ کے اس کو جوش آیا کہ ہم کہیں میچ ہار نہ جائیں اور وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو اس نے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے اس پرندے کو گراؤنڈ سے باہر پھینکا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے گھر میں راج کرے، لیکن بہو کو ہم اپنے گھر میں غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ ہم نے تو گفٹ بھی دینا ہو کسی کو تو ہم اس کو ہلکی چیز جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں کہ صرف ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے، بلکہ ایسی چیز گفٹ کرتے ہیں کہ جو یوز لیس ہوتی ہے۔ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حینما رأت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 136 نمبر آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا ڈبل سٹینڈرڈ، دوہرا معیار ذکر کیا ہے۔ ایک ظلم تو وہ یہ کرتے ہی تھے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، لیکن اس کے اوپر مزید ظلم اور زیادتی یہ کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں شریکوں کو ترجیح دے دینا۔ اور اس کا طریقہ کار ان کا کیا ہوتا تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا کہ جب وہ کوئی فصل بوتے تھے تو اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک کنال کے رقبے کے اوپر انہوں نے اپنی فصل جو ہے وہ بیجی ہے، تو اب وہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ اس میں سے ایک کنال میں سے 10 مرلے کی جو پیداوار ہے وہ ہم اپنے لیے رکھیں گے۔ اچھا، اب جو دوسرا 10 مرلے بچے گا اس کو پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ 5 مرلے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ رائٹ سائڈ کا جو 5 مرلے ہے یہ ہمارے لات، عزا، منات اور وہ سارے بت جن کو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان کے لیے ہے۔ اور چونکہ وہ اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے تو کہتے تھے کہ جو لیفٹ سائڈ کا 5 مرلے ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے اس کی پیداوار جو ہے وہ ہم دیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر 5 مرلے کی پیداوار جو شریکوں کے لیے ہے، شرکاء کے لیے ہے، اگر وہ پیداوار کم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے جو منتخب حصہ تھا اس میں سے اناج اٹھا کے وہ اپنے شریکوں کے حصے میں ڈال کر ان کی پیداوار پوری کر دیتے تھے، اور اللہ رب العزت کے لیے جو حصہ مقرر تھا اس کی خیر ہے۔ اچھا، لیکن اس کے اپوزٹ کبھی نہیں کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے اگر اس کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جائے تو اپنے شرکاء کی پیداوار سے اٹھا کر اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے اس کو کبھی کنورٹ نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت ان کو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تم کتنے گری ہوئی حرکت کرتے ہو کہ ایک تو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور شرک بھی اس درجے کا کہ تمہارا معیار اللہ رب العزت کے لیے کچھ اور ہے اور اپنے شرکاء کے لیے کچھ اور ہے، یعنی اپنے شرکاء کو اللہ پر ترجیح دیتے ہو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں کچھ اس طرح بھی بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس طرح سے ان کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ رب العزت کے لیے شرک بھی کیا تو تم نے اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں۔ تو شروع سے ہی انسان جو ہے اس دوہرے معیار اور اس ڈبل سٹینڈرڈ کو یوز کرتا آیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ، کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر ہم بات کریں ڈبل سٹینڈرڈ، دوہرے معیار کی، تو اس کی وجہ سے معاشرے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب معاشرے میں
امیر اور غریب کے لیے انصاف الگ الگ ہو جاتا ہے۔ غریب کو سزا ملتی ہے جبکہ امیر بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی بری ہو جاتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر ناانصافی کا دورہ ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں ناانصافی کا راج ہوتا ہے اس معاشرے کو اللہ رب العزت 3 بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے اوپر قحط سالی جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2 اس کو مشقت کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ مشقت کرنا اور اس کے باوجود حاصل جو ہے وہ کچھ نہ ہونا۔ اور نمبر 3 اللہ رب العزت اس معاشرے کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں تو ہمارے معاشرے کا حال بھی کچھ اس طرح کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ امیر جو ہے وہ واضح طور پر گناہ کرتا ہے، واضح طور پر غلطی کرتا ہے، لیکن وہ سزا سے بچ جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ بیچارہ بے گناہ جو ہے وہ کئی سالوں کی سزا جو ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ تو یہ ناانصافی، یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ ہماری قوم کے لیے تباہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ آگے چلیے، یہی کافی نہیں ہے، اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یعنی عالمی سطح کے اوپر، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی انصاف سے کام لینے والا ہے اور ان کے ہاں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ لوگ صرف اپنے دائرہ کار کے اندر منصف ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے ان کی ناانصافی اسی طرح ہے۔ اور فرق یہ ہے اسلام کے اندر اور غیر مسلم معاشرے کے اندر، فرق یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اچھا، اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ کس ڈبل سٹینڈرڈ کا حامل ہے۔ اگر آپ بات کریں فٹ بال میچ کی، تو یورپ کے اندر فٹ بال کو بہت ہی نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور ہمارے ہاں کرکٹ وغیرہ کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر فٹ بال جو ہے وہ بہت ہی شوق سے کھیلا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ فٹ بال کا ایک میچ جاری ہے، کولمبیا کی ٹیم جو ہے اس نے 1 گول کیا ہے اور اس کے خلاف 2 گول ہو چکے ہیں، 10 منٹ کا کھیل باقی۔ اسی دوران فٹ بال گراؤنڈ کے اندر ایک زخمی پرندہ جو ہے وہ آ کر گرتا ہے، اس کے گرنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کھیل کے اندر ایک ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ تو کولمبیا کے ایک کھلاڑی نے جذبات میں آ کے اس کو مطلب جوش آیا کہ ہم کہیں میچ ہار نہ جائیں اور وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو اس نے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے اس پرندے کو گراؤنڈ سے باہر پھینکا۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، یقیناً یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن اس کا ریئیکشن دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت پورے گراؤنڈ میں قاتل قاتل، کلر کلر کی صدائیں جو ہے وہ گونجنے لگ جاتی ہیں، مجبوراً کھیل کو روکنا پڑ جاتا ہے۔ یہی کافی نہیں ہے بلکہ اگلے دن ان کو پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ معافی مانگنی پڑتی ہے۔ یہی کافی نہیں بلکہ $552 اس کھلاڑی کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہی کافی نہیں، اگلے 2 میچوں کے لیے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اتنی سخت سزا کس کو دی گئی ہے کہ جس نے ایک کبوتر کو یا ایک زخمی پرندے کو پاؤں کی ٹھوکر سے گراؤنڈ سے باہر کر دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ بات کریں عراق کی، اگر آپ بات کریں کشمیر کی، اگر آپ بات کریں افغانستان کی، اگر آپ بات کریں شام کی، اگر آپ بات کریں لیبیا کی، تو کتنے بے گناہ انسانوں کی جانوں سے کھیلا گیا، کتنے بے گناہ انسانوں کو مارا گیا، اور ایٹ دی اینڈ یہ کہہ دینا کیا کافی ہے کہ ہمیں غلطی لگی، وہاں سے کوئی کیمیائی ہتھیار جو ہے وہ برآمد نہیں ہوئے؟ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ غلط تھی؟ یعنی کہ یہ دوہرا معیار جو ہے یہ مغربی معاشرے کا وتیرہ ہے۔ وہ لوگ اپنے لیے بہت اچھے ہیں لیکن دوسروں کے لیے وہ قطعاً اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے، لیکن دوسروں کا کیا رونا؟ ہم تو اپنے گریبان میں جھانکیں تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون۔ اب ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ناپ تول کے پیمانے فرق ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔
कैसे کہ جب اپنے لیے لینا ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ کرتے ہیں کہ پورا پورا ملے، 1 کلو اگر چیز لینی ہے تو پوری 1 کلو جو ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن جب کسی دوسرے کو تول کر دیتے ہیں تو ہم لوگ اس پیمانے میں کمی کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کپڑے کی بات کریں تو کپڑے میں تانے بانے میں ہم فرق ڈال دیتے ہیں، اگر ہم کسی لوہے کی بات کریں تو ہم کہتے کچھ ہیں اور اس کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یعنی جس فیلڈ کے اندر بھی، آپ بیٹری میں چلے جائیں، آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں، جو پیکنگ کے اوپر لکھا ہے یا جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر پیمانہ وہ نہیں ہے۔ یعنی ڈبل سٹینڈرڈ، نا انصافی، اپنے لیے پورا لینا، دوسروں کو کم تول کر دینا، یہ ہمارا وتیرہ، ہمارے معاشرے کی عادت بن چکی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری حکایت بھی بنی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دودھ والے نے ایک گھر میں دودھ دیا، تو اس مالک نے جب دودھ لیا تو اس نے کہا کہ میں ذرا اس کو پیمانہ تو کروں کہ یہ پورا 1 کلو ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس نے جب تولا تو وہ 1 کلو نہیں بلکہ 900 گرام تھا۔ تو وہ فوراً آیا اور اس گوالے کو کہا، دودھ والے کو، کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، 1 کلو دودھ کے پیسے لیے اور ہمیں 900 گرام جو ہے وہ دیا۔ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کون سا کوئی باٹ ہے، میرے گھر میں کون سا کوئی تولنے کے لیے کوئی پیمانہ ہے، میں تو آپ سے 1 کلو چینی لے گیا تھا، اسی چینی سے رکھ کے میں نے یہ دودھ تولا ہے، اگر یہ دودھ 900 گرام ہے تو آپ اپنی چینی کے پیکٹ چیک کریں، وہ 900 گرام ہوں گے۔ تو جب چیک کیا گیا تو اس کی چینی کے پیکٹ 900 گرام تھے۔ یعنی سمجھانے کے لیے یہ حکایت بتائی گئی ہے کہ دوسرے سے اپنا پورا لینے کی کوشش کرنا اور دوسرے کو کم دینا، لیکن جب آپ دوسرے کو کم دیں گے تو یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو پورا ملے گا، وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ چوری کر لے گا، اور وہ کہیں نہ کہیں سے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ دغا دے جائے گا۔ تو ہم گویا کہ اس ایک چین میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہر انسان دوسرے کو دھوکا، ہر انسان دوسرے کے ساتھ فراڈ، ہر انسان دوسرے کے ساتھ کم تول کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بڑا تیر مارا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پورا ملے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ صرف اس وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اگر ہم بات کریں اپنے گھریلو ماحول کی، اپنے گھریلو معاشرے کی، تو جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، لیکن بعد میں کیا ہم اس کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے گھر میں راج کرے، لیکن بہو کو ہم اپنے گھر میں غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہر جگہ کے اوپر، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کی پہچان یہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ذرا اپنا تجزیہ کر کے دیکھیے گا، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیے گا، کیا ہم یہ عادت رکھتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہم نے تو گفٹ بھی دینا ہو کسی کو تو ہم اس کو ہلکی چیز جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں کہ صرف ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے، بلکہ ایسی چیز گفٹ کرتے ہیں کہ جو یوز لیس ہوتی ہے، یعنی وہ یوز بھی نہیں بیچارہ کر سکتا، لیکن ہم بس تحفہ جو ہے وہ ایک برائے نام جو ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت، وہ چاشنی اور وہ خلوص باقی رہا ہی نہیں ہے جو ایک مسلمان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم ڈبل سٹینڈرڈ، ہم دوہرے معیار کو یوز کر رہے ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دوہرے معیار کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں ایک معیار قائم کرنا ہوگا، امیر کے لیے، غریب کے لیے، کمزور کے لیے، طاقتور کے لیے، وہ ایک معیار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر قائم کر کے دکھایا تھا۔ اور اس کو میں ایک واقعے سے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے، مسلم معاشرے کے اندر اگر ڈبل سٹینڈرڈ ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بر صغیر کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس وقت جب کہ ابھی ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا، یعنی پاکستان اور ہندوستان یعنی انڈیا جو ہے یہ الگ الگ نہیں ہوئے تھے، انگریز کی حکومت تھی، تو ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اس جھگڑے میں ہندو ڈیمانڈ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمان جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ ہماری ہے۔ انگریز جج کے پاس فیصلہ چلا جاتا ہے، بحث و تکرار کے بعد یہ طے پاتا ہے کہ فلاں مفتی صاحب ہیں، ان کو اس واقعے کی ساری حقیقت کا علم ہے، اگر وہ آ کر
فیصلہ کر دیں تو جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ ہندو کمیونٹی بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ مفتی صاحب حقیقت جانتے ہیں، ہمیں منظور ہے ان کا فیصلہ۔ تو جج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب ان کا فیصلہ ان کو منظور ہے تو ہمیں اب بات آگے چلانے کی ضرورت ہے۔ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگلی پیشی پر جو ہے وہ اس کو بلا لیا جائے۔ چنانچہ اگلی پیشی پر جج صاحب جو ہے وہ مفتی صاحب کو بلاتے ہیں۔ تو جب مفتی صاحب ساری بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب ساری بات کو واضح کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ہندوؤں کی ملکیت ہے۔ اب یہ بات کہ ایک مسلمان ہو کر، مفتی ہو کر، اسلام کا نام لینے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے حق میں جب فیصلہ کر دیا تو جج بھی دیکھ کر حیران ہو گیا، اور اس نے وہ تاریخ ساز تحریر جو ہے وہ درج کی۔ اور وہ تحریر کیا تھی کہ اس نے لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اسلام کو جتا دیں۔ مسلمان اگر صحیح اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو مسلمان بھی جیتنے والے بن جائیں۔ یہی آج کے اس درس کا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔